السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میں آپ کا اپنا عسکری حسن ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں لاہور سٹی کو ایکسپلور کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں ناظرین، آج تک میں نے جتنے بھی مزارات آپ کو دکھائے، جتنے بھی مقبرے آپ کو دکھائے، وہ سب سرداروں کے تھے، لیکن آج میں آپ کو پہلی بار ایک ایسے مقبرے پہ لے کر جا رہا ہوں جو ایک غلام کا مقبرہ ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ضرور صحیح سنا ہے، ایک غلام کا مقبرہ، وہ غلام جو پنجاب اور لاہور کا سب سے پہلا مسلمان حکمران تھا۔ شعر تو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جی ہاں ناظرین، آج میں بات کر رہا ہوں ایاز کی، محمود غزنوی کا چہیتا غلام، محمود غزنوی کا پیارا غلام۔ شالمی مارکیٹ میں مدفون ہے، مشن ہائی سکول کے سامنے، جسے مغل بادشاہ شالم کے نام سے تعمیر کیا گیا تھا۔ تو دوستو، آج ہم ان کے مزار پر تذکرہ کریں گے کہ ایاز کون تھا، کہاں سے آیا تھا، ایاز کا اتنا نام کیوں، اور اتنے رائٹرز نے ایاز کے بارے میں کیوں لکھا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ ایاز کے وفاداری کے چرچے کیوں زبان زد عام ہے۔ تو چلتے ہیں ایاز کے مزار پر اور آپ کو اس کی ہسٹری بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، اب ہم شالمی مارکیٹ سے ہوتے ہوئے حضرت احمد ایاز کے مزار پر جا رہے ہیں، اور آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ تاریخ پاکستان میں جتنا ریونیو اس مارکیٹ سے جنریٹ ہوتا ہے شاید کسی اور مارکیٹ سے ہوتا ہو۔ تو دوستو، یہ آقا اور غلام کی ایسی لازوال محبت ہے جو پہلے نہ کبھی سنی نہ دیکھی۔ سلطان محمود غزنوی کا یہ غلام نہ صرف بادشاہ کو عزیز تھا، بلکہ اس کے بعد آنے والے شعرائے کرام اور ادیبوں نے ان دونوں کی محبت اور پیار کے قصے بیان کیے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو خربوزے کی ایک کاش کاٹ کر دی۔ ایاز نے مزے مزے سے خربوزہ کھایا۔ سلطان نے ایک اور کاٹ کر دی، ایاز نے وہ بھی مزے مزے سے کھا لی۔ تیسری کاش کاٹ کر سلطان محمود غزنوی نے جب خربوزہ کھایا تو خربوزہ نہایت ہی کڑوا تھا۔ سلطان نے وہ خربوزہ تھوک دیا اور ایاز سے دریافت کیا کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ خربوزہ کڑوا ہے، اور تم اتنا مزے لے لے کر اتنا کڑوا خربوزہ کیسے کھا گئے؟ تو ایاز نے عرض کیا کہ شہنشاہ عالم، آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ مجھے میٹھا کھانے کو ملا ہے، اور اگر ایک بار کڑوا کھانے کو مل گیا ہے تو میں اس کا کیا گلہ کروں۔ تو دوستو، شیخ سعدی کی اس حکایت کے پیچھے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہزاروں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جب کبھی ہماری کسی عمل یا ہماری کسی غلطی کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم چلانا شروع کر دیتے ہیں اور ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، میں ایاز کے مزار کے باہر بیٹھا ہوں، تو ایاز کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ محمود غزنوی نے جو سومنات پر 17 حملے کیے تھے، اس کی جو حکمت عملی تھی اس میں ایاز کا بہت اہم کردار تھا۔ محمود غزنوی نے جب سومنات کو فتح کیا اور اندر گیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک بت ہے جو ہوا میں معلق کھڑا ہے۔ تو وہ ایاز سے، جنہوں نے محمود غزنوی کو کہا تھا کہ یہ بت میگنیٹ کے ذریعے یہاں پہ رکھا گیا ہے، اگر ہم کسی بھی ایک دیوار کو ڈھا دیں تو یہ ہوا میں نہیں رہے گا، تو محمود کے حکم سے ایاز کی جو مشورہ تھا اور محمود کا حکم تھا، اس سے ایک دیوار کو جب ڈھایا گیا تو جو بت تھا وہ ایک دیوار کے ساتھ جا کر چپک گیا۔ یہ واقعہ جو تاریخ میں ایاز کے سومنات کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے کہ ایاز ایک وفادار غلام تھا اور لاہور اور پنجاب کا سب سے پہلا مسلمان حکمران تھا۔ کنہیا لال کپور اپنی کتاب تاریخ لاہور میں لکھتے ہیں
کہ ایاز کے مقبرے کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ تھا اور ایک بارہ اور کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن شاید آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے اب ان میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ تو دوستو آج ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں ایاز کے مزار کا، اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ایاز کو جب محمود غزنوی نے اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا تو محمود غزنوی کے بیٹوں اور رشتہ داروں عزیز و اقرباء نے اعتراض کیا کہ بادشاہ سلامت ایاز کو ویسے اہمیت دیتے ہیں، اور اس بات کی وجہ سے جب محمود غزنوی نے بات سنی تو ایک رات کے تیسرے پہر میں محمود غزنوی نے اپنے رشتہ داروں، اقرباء اور ایاز کو دربار میں آنے کا حکم دیا، اور جب تمام لوگ دربار میں پہنچے تو جتنے بھی اس کے عزیز و اقرباء اور اس کے بیٹے اور رشتہ دار تھے سب کچھ نشے کی حالت میں تھے اور کچھ غنودگی کی حالت میں، لیکن جب ایاز پہنچا تو ایاز نے بختر بند اور زرہ پہن رکھی تھی اور تلوار اٹھا رکھی تھی۔ تو اس پر محمود غزنوی نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز یہ کیا بات ہے، تم رات کو سونے کے وقت اس طرح؟ تو ایاز کہنے لگے حضور میں صرف آج اس طرح نہیں بلکہ میں روز اس طرح اسی حالت میں رہتا ہوں کہ کسی بھی وقت بادشاہ سلامت کا حکم صادر ہو سکتا ہے اور ہمیں دشمن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر محمود غزنوی کے جتنے بھی رشتہ دار بیٹے تھے انہوں نے رات کو اسی طرح ہی رہنا شروع کر دیا، اور ایک ملک کو، ایک حکومت کو بہت اہم اور طاقتور سیکورٹی مہیا ہو گئی۔ محمود غزنوی نے ایک بار اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، اقرباء کو اور ایاز کو اپنے دربار میں بلایا اور سب کو ایک ایک مٹی کا پیالہ پانی کا پیش کیا۔ جب سب نے پانی پی لیا تو انہیں حکم دیا کہ اب اس پیالے کو دیوار کر مار کے توڑ دیا جائے۔ سب نے توڑ دیا، اور جب سب کے پیالے ٹوٹ گئے تو محمود غزنوی نے دریافت کیا کہ آپ نے پیالہ کیوں توڑا؟ تو سب رشتہ داروں اور اقرباء نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ کا حکم تھا۔ لیکن جب ایاز سے دریافت کیا کہ ایاز تم نے یہ پیالہ کیوں توڑا؟ تو ایاز نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ آج ہم موجود ہیں لاہور اور پنجاب کے اس پہلے مسلمان حکمران کے مزار پر جسے لاہور اور پنجاب سے بہت زیادہ محبت تھی، جس نے لاہور کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اور ایاز کے زندگی کے آخری ایام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا داری کو چھوڑ کر تصوف کی طرف آ گئے تھے، اور جب تصوف کی طرف آ گئے، دنیا داری کو چھوڑ دی، اور جو ان کی ماندہ زندگی تھی وہ انسانیت کی خدمت میں صرف کر دی گئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے زندگی کے آخری ایام جو لاہور میں گزرے تھے ان میں کوشش کی گئی تھی کہ وہ دوبارہ غزنی واپس چلے جائیں، لیکن شاید انہیں داتا کی نگری سے کچھ اتنی ہی محبت تھی کہ انہوں نے غزنی جانے سے انکار کر دیا اور اپنی ماندہ جتنی بھی زندگی تھی، زندگی کے آخری ایام داتا کی اس نگری میں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اسی لیے میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ سٹی آف لو، داتا کی نگری کو سٹی آف لو نہ کہا جائے تو اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ غزنوی کے دربار تک کیسے پہنچا؟ دوستو اس حوالے سے بہت سی کہانیاں ملتی ہیں، تو کچھ کہانیاں میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ ایک کہانی ہے
کہ جب 172 غلاموں کو محمود غزنوی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو جو ان سب سے خوبصورت نوجوان غلام تھا وہ ایاز تھا، اس لیے محمود غزنوی نے ایاز کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اور ایک کہانی یہ بھی ملتی ہے کہ ان 172 غلاموں میں سے جو سب سے لاغر اور کمزور غلام تھا وہ ایاز تھا۔ تو جب محمود غزنوی نے سب غلاموں کو بازیاب کر دیا لیکن ایاز نہ دی گئی تو ایاز ٹوٹ کر رونے لگا۔ تو محمود غزنوی کو ایاز پر ترس اور رحم آ گیا، تو محمود غزنوی نے ایاز کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک کہانی ایک اور بھی ملتی ہے کہ محمود غزنوی کسی دور دراز علاقے میں سفر کر رہے تھے اور اس سفر کے دوران محمود غزنوی پر کوئی مصیبت آ پڑی، اور اس مصیبت کے دوران ایاز نے محمود غزنوی کی بہت مدد کی، تو اس حوالے سے محمود غزنوی ایاز کو اپنے پاس لیا۔ دوستو، تاریخ میں ہمیشہ ابہام رہتا ہے، کیونکہ تاریخ 3-4 طریقوں سے لکھی جا سکتی ہے، اور کبھی بھی تاریخ میں کوئی بات بالکل درست یا ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ 100% یہ شورٹی ہے اس بات کی۔ ہمیشہ تاریخ میں ابہام ہی رہا ہے، اور اسی طرح ایاز کے بارے میں یہ ابہام ابھی تک ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوستو، ایاز شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں کچھ وقت گزارا کرتا تھا۔ انہوں نے شہر سے تھوڑا سا باہر کر کے ایک جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، اور وہ وہاں روزانہ جاتے اور کچھ وقت گزارتے۔ تو اس دوران کچھ لوگوں نے جو ایاز سے جلا کرتے تھے، انہوں نے محمود غزنوی کو عرض کیا کہ حضور، ایاز یہاں سے محل سے قیمتی چیزیں چرا کر لے جاتا ہے اور وہاں ایک کٹیا جھونپڑی میں چھپا کر آتا ہے۔ تو محمود غزنوی کو تو معلوم تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں کی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے محمود غزنوی نے حکم دیا کہ جاؤ اور جھونپڑی میں جو کچھ بھی ہے سارا ساز و سامان لے کر آؤ۔ تو جب ہرکارے گئے اور وہاں سے سامان لے کر آئے تو اس سامان میں ایک پھٹا ہوا لباس، ایک ٹوٹا ہوا جوتا اور ایک پرانی پگڑی تھی۔ تو محمود غزنوی نے ایاز سے دریافت کیا کہ ایاز تم وہاں کیوں جاتے ہو؟ تو ایاز نے عرض کی، اور یہ کیا ہے؟ تو ایاز نے عرض کیا کہ سرکار، میں جب بھی اپنی اوقات بھولنے لگتا ہوں تو میں وہاں اس جھونپڑی میں جاتا ہوں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے پاس آپ کے پاس آنے سے پہلے تھیں۔ ایک پھٹا ہوا لباس پہن کر آیا تھا، یہ ایک ٹوٹی ہوئی جوتی تھی اور ایک پھٹی ہوئی پگڑی تھی۔ تو میں روزانہ جاتا ہوں، یہ پرانا پھٹا لباس پہنتا ہوں اور کچھ وقت وہاں گزار کے اپنی اوقات خود کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میں درباری کا شاہی لباس پہن کر واپس آ جاتا ہوں۔ تو اس لیے میں وہاں پر کچھ ٹائم گزارتا ہوں، تو اور یہ اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، میرا لباس، میرے منصب داری، میری عزت، سب کچھ ایاز کا دیا ہوا ہے، اور یہ بات میں کبھی نہیں بھولتا۔ ناظرین، اب ہمارے ساتھ یہاں دربار کے مؤذن اور خادم حافظ حامد صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حامد بھائی؟ اللہ پاک کا شکر، اللہ پاک کا کروڑوں احسان۔ اور آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کب سے یہاں پہ خادم کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں؟ مجھے یہاں خادم کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے لگ بھگ 3 سے 4 سال ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے میں طالب علم تھا، اور آہستہ آہستہ دین کی طرف آیا اور علم دین حاصل بھی کر رہا ہوں اور پھیلا بھی رہا ہوں اپنے مطابق۔ اور ساتھ ہی میرے والد صاحب باقاعدہ 22 سال ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ ادارہ سنبھالا، اور ادھر باقاعدہ نماز جمعہ، 5 وقت نماز اور دیگر لوگوں کو علم دین کی سہولیات فراہم کی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں یہ دربار اتنا خوبصورت ماشاءاللہ تعمیر کیا گیا ہے، جگہ بے شک کم ہے لیکن اس کی تعمیر میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ کس نے تعمیر کرایا ہے؟ یہ جو دربار شریف ہے نا، ان کو یہ اللہ کے ولی حضرت احمد یاز، ان کو دنیا فانی سے جائے ہوئے 900 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے نا، یہ مسجد میاں محمد نواز شریف صاحب نے ادھر آئے، ہیلی کاپٹر پہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اس کا افتتاح کیا۔
تو افتتاح کرنے کے بعد ایک منزل تھی، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگ آئے اور لوگوں نے اپنا اپنا حصہ شامل کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو آج ماشاءاللہ سے یہ 4 منزلیں کھڑی ہے، اور باقاعدہ 12 منزلوں کا مینار بھی تیار کرایا گیا۔ اور دربار شریف جس طرح کے اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے گزار دی ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ جیسے قرآن پاک کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ بندے تو میرا ذکر کر، میں مرنے کے بعد تیرا چرچا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم جب ان اللہ کے ولی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا۔ تو میاں محمد نواز شریف کے دور میں یہاں پہ آج سے 45 سال پہلے وہ خود آئے اور باقاعدہ یہاں مسجد کا افتتاح کیا گیا، آغاز ہوا، اور اس کے بعد باقی دینی خدمات سر انجام دی جا رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر ڈیلی بیسس پہ کتنے لوگ آتے ہیں اور کب کتنے ٹائم کے لیے یا کس کس وقت میں یہ دربار مزار اوپن ہوتا ہے؟ یہاں فجر کی نماز کے وقت جب اذان میں خادم ہوں، تو جب اذان میں دیتا ہوں تو اس کے بعد میرے والد صاحب جو باقاعدہ علامہ قاری غلام باز نقشبندی صاحب جو ادھر کے امام و خطیب ہیں وہ جماعت کرواتے ہیں، اور اس ٹائم دربار اوپن ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد 2 گھنٹے بعد ہم دربار اور مسجد کو کلوز کر دیتے ہیں احتیاط کے لیے۔ لیکن ظہر ٹائم کھلتا ہے، دربار بھی کھل جاتا ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، 4 نمازیں بھی ہوتی ہے، مسجد بھی کھلا رہتا ہے، اور جو عقیدت مند لوگ ہیں وہ یہاں آ کے اپنی حاضری بھی دیتے ہیں، یہاں آ کے اپنی تمنا کا بھی اظہار کرتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ کام کر دے، ہم اس اللہ کے ولی پہ کے دربار پہ آ کے یہ چیز یہاں آ کے تقسیم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو یہاں برسوں سے لنگر کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، اور اس کے ساتھ نمازوں کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں اللہ کے ولی کا مزار ہوتا ہے نا، ان کی نسبت کی وجہ سے ادھر لوگوں کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں مسجد فل بھر جاتی ہے، آپ ویڈیو میں لوگوں کو دکھائیں، یہ مسجد دکھائیں، دربار دکھائیں۔ دوسرا حال تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ظہر ٹائم اتنا زیادہ مجمع آتا ہے کہ ہر نماز کے اندر ظہر، عصر، مغرب، عشاء 100 سے زیادہ بندہ ادھر آ کے نماز پڑھتا ہے۔ اور کیوں پڑھتا ہے؟ صرف یہاں پہ یہ اللہ کے ولی موجود ہے۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، یہ ہمارے پاس ساتھ حامد بھائی موجود تھے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو ایسے وفادار لوگوں کے مزاروں پر لے کر جاتے رہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔